حتی لا یبقى فی جہنم موحد بفضل اللہ تعالی، یہاں تک کہ جہنم میں ایک بھی موحد باقی نہیں رہے گا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق تھے، خلیفہ ثانی عمر فاروق تھے، خلیفہ ثالث عثمان غنی تھے، خلیفہ رابع حضرت علی تھے۔ یہ جو ترتیب ہے یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا حصہ ہے۔ وَأَن يُؤْمِنَ بِالْحِسَابِ تَفَاوُتَ النَّاسِ، کہ اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے حساب اس کے اعتبار سے لیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے سے برابر حساب لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں یہ جملہ آپ کو ملتا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ مجھ سے آسان حساب لیجئے۔ تو حساب کا ہونا بھی، اللہ تبارک و تعالی بندوں سے حساب لیں گے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے یکساں حساب لے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی بخشش ہے، یہ اس کی عنایت ہے، وہ جس سے چاہے جیسا حساب لیں۔ تفاوت الناس، لوگوں کے درجات کے اعتبار سے لیں گے، انبیاء کرام سے ان کے اعتبار سے حساب ہوگا، اولیاء اللہ سے ان کے اعتبار سے حساب ہوگا، عامۃ المسلمین سے ان کے اعتبار سے حساب ہوگا، اور پھر اس حساب میں مناقشہ بھی ہو سکتا ہے، کسی سے سوال و جواب بھی ہوگا، کسی کے حساب پہ ایک نظر ڈالی گئی اور اس کو ہٹا دیا گیا، یہ بھی ممکن ہے۔ من يدخل الجنۃ بغیر حساب، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہیں کہ بے حساب جنت میں داخل فرما دیں، درگزر فرما دیں، اور اس سے کوئی سوال و جواب نہ ہو۔ اہل ایمان کا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سوال کر سکتے ہیں، جس سے چاہیں سوال کریں۔ انبیاء کرام سے سوال کر سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رسالت کی ذمہ داری دی تھی، آپ نے منصب رسالت کا حق کتنا ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کفار سے یہ سوال کریں گے کہ تمہارے پاس نبی کی رسالت پہنچی، تم نے اس کا انکار کیوں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک بدعتی سے سوال کر سکتے ہیں، وَيَسْأَلُ الْمُبْتَدِعَ عَنِ السُّنَّةِ، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس سے سوال ہوگا کہ تم نے بدعت کی راہ کیوں اختیار کی، سنت کی راہ تم نے کیوں چھوڑ دیا، اور کیوں تم نے نبی کی اقتداء سے منہ موڑ لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے اہل ایمان سے ان کے اعمال کے بارے میں، اور اسی طرح سے اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام ایمان والوں کو جہنم سے باہر نکالیں گے، یعنی اہل ایمان اپنے بدعملی کی سزا جہنم میں کاٹ لیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم سے باہر نکالیں گے۔ حتی لا یبقى فی جہنم موحد بفضل اللہ تعالی، یہاں تک کہ جہنم میں ایک بھی موحد باقی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل ایمان میں شامل کیا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا۔ ایک مومن بن کر دنیا میں زندہ رہنا، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اس دنیا میں باقی رہنا، یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اس احسان کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر کسی موحد کو باقی نہیں رکھیں گے۔ جہنم میں اگر کوئی موحد یعنی کوئی مومن اگر رہتا ہے تو وہ اس وجہ سے ہے، اس جہنم میں جانا بھی اللہ کے عدل کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس لیے مومن کو جہنم میں بھیجیں گے کہ وہ بدعملی کی سزا کاٹے، اس کے اعمال بد، اس کے بدترین اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ وہ جنت میں جائے، اسے جہنم میں بھیجا جائے گا، وہ اپنے بدعملی کی سزا کاٹے گا، اور پھر اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائے گا تو جنت میں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی شان اگر کسی کے لیے مغفرت کا بہانہ ڈھونڈے تو ہمیں یا کسی کو کون سا سوال ہو سکتا ہے؟ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تبارک و تعالی جو کرتا ہے اس سے کون سوال کر سکتا ہے بھائی؟
اللہ جو کرے وہم یسألون، لوگوں سے سوال کیا جا سکتا ہے، اللہ سے تھوڑی نہ سوال ہو سکتا ہے۔ ہمارا ایمان اس پر بھی ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام کی شفاعت برحق ہے، اللہ تبارک و تعالی نبی کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ اس پر بھی قادر ہیں کہ اہل ایمان کی شفاعت کو قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہیں، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور جس کی شفاعت چاہیں قبول کریں، جس کی شفاعت کا چاہیں انکار کریں، اور پھر جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، امام غزالی نے اس کو پھر دہرایا کہ ان سب کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکالیں گے۔ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہو۔ اور پھر اسی کے ساتھ جنت و جہنم پہ ایمان لانا بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، اور یہ دونوں اللہ کے عدل کا تقاضا ہے۔ اللہ نے جنت کو بنایا ہے اپنے عدل کو ظاہر کرنے کے لیے، جہنم کو اللہ نے بنایا ہے اپنے عدل کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ایک مومن دنیا میں آزمائش کی زندگی گزارتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت مقرر کی ہے۔ ایک مشرک دنیا میں بغاوت کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جہنم بنایا ہے۔ جہنم ایک مومن کے لیے ابدی ٹھکانہ نہیں ہے، جنت مومن کا ابدی ٹھکانہ ہے، اور جہنم میں اگر کوئی مومن جائے گا تو وہ عارضی طور پر جائے گا اپنے بدعملی کی سزا کو بھگتنے کے لیے، اور پھر اس جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی اسے داخل فرمائیں گے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کے اس مغفرت کی طرف آگے بڑھو، اس جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کی طرف۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا تذکرہ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا، جہنم کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ فرمایا۔ پھر آگے آخری عقیدہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس باب میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ افضل الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس پر بھی ہونا چاہیے کہ یہ صحابہ کرام کے درمیان جو ترتیب ہے، مراتب صحابہ کو سمجھنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم صحابہ کرام کے مراتب کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحابہ کرام کے مراتب ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق تھے، خلیفہ ثانی عمر فاروق تھے، خلیفہ ثالث عثمان غنی تھے، خلیفہ رابع حضرت علی تھے۔ یہ جو ترتیب ہے یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس تعلق سے جو یہ عقیدہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تفضیل کا بقیہ صحابہ پر، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اسی ترتیب سے ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ جو خرافات پیدا کی گئیں کہ ان کے درمیان بہت بغض تھا اور عناد تھا، اور حضرت علی کے تعلق سے یہ افواہ اڑائی گئی کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے بغاوت کیا، اور 6 مہینے کے بعد ان کو زبردستی لایا گیا ابو بکر صدیق کی بیعت کو تسلیم کرنے کے لیے۔ یہ وہ ساری افواہیں ہیں جو ہمارے بعض لوگوں نے پھیلائی ہیں جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان افتراق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تفصیلی گفتگو ہے، لیکن یہاں پر عقیدے کے طور پر ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ ہم اس ترتیب کو مانتے ہیں، اور اسی طرح سے تمام صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ برحق ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔